السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک ہے، وہ موضوع ہے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور صلاۃ و تسبیح کب پڑھنی چاہیے، اور آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صلاۃ و تسبیح کی روایتوں کی جو سند ہے، ویسے تو یہ کئی طرق سے آئی ہوئی ہے، کئی سندوں سے یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ ان تمام سندوں میں صحیح ترین سند کون سی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے جانچ پڑتال کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو کرنے کا حکم دیں اس کام کو کرو، اور جس کام کو کرنے سے منع کر دیں اس کام کو کرنے سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تسبیح اپنے چچا کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کے طور پر، ہدیے کے طور پر دیتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بتلاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں اور اس طرح سے روزہ نہ رکھیں، گناہ پہ گناہ کرتے جائیں اور اس نماز کو پڑھ لیں تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، ہمیں جنت میں داخلہ کر دے گا صرف یہ نماز پڑھ لینے سے۔ تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ نماز ہر اس مومن مسلمان عورت مرد کے لیے فائدہ مند ہے۔ صلاۃ و تسبیح کا پڑھنا ہر مسلمان عورت مرد کے لیے فائدہ مند ہے، جو لوگ مرتے دم تک 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں گے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں کریں گے، جو لوگ دین کے اندر نئی نئی بدعات نہیں کریں گے، جو لوگ گناہوں سے بچتے رہیں گے، ایسے لوگ اگر صلاۃ و تسبیح اگر پڑھتے ہیں تو یقیناً انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ نماز ان کو فائدہ پہنچائے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اس تعلق سے کئی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، لیکن تمام کی تمام سندیں ضعیف ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے معتبر، سب سے صحیح ترین جو سند ہے وہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو عطیہ یعنی گفٹ، ہدیہ نہ دوں؟ کیا میں آپ سے اچھا سلوک نہ کروں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں یعنی 10 خصیتیں نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس کو اپنائیں
تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، جانے اور انجانے، چھوٹے اور بڑے، پوشیدہ اور ظاہر سبھی گناہ بخش دے۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں: آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں، جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں ہی 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں، پھر رکوع کریں اور رکوع کی حالت میں تسبیح کو 10 مرتبہ کہیں، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائیں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی حالت میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہیں، پھر سجدہ سے اپنا سر اٹھائیں اور ان کلمات کو 10 مرتبہ کہیں، تو یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوا۔ چاروں رکعتوں میں اسی طرح کریں۔ اگر آپ سے یہ ہو سکے تو روزانہ یہ نماز 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 بار پڑھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو اپنی عمر میں 1 بار پڑھیں۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1387، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 1297 پر، اور تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 6038 پر، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1297 پر، اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1216 پر، معجم کبیر طبرانی کے اندر حدیث نمبر 11622 پر، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر حدیث نمبر 4917 پر۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 پر میں ذہبی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے، جو کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1298 پر ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اسی طرح سے ایک اور وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا چلوں کہ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں تحیات سے پہلے پڑھیں، بخلاف دوسرے ارکان کے۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند ضعیف ہے۔ نماز تسبیح کی ایک دعا ہوتی ہے جو کہ نماز کے بعد اس دعا کو پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے وہ نماز تسبیح کی دعا نہیں پڑھنی چاہیے نماز کے بعد، کیونکہ اس کے اندر راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک نے اس کو کذاب کہا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے نماز تسبیح کے بعد نماز تسبیح کی جو خاص طور سے دعا بتلائی جاتی ہے وہ دعا کو نہ پڑھیں، بلکہ وہ دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اس حدیث کی، میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، کہ نماز تسبیح دن میں یا رات میں پڑھیں۔ اگر رات میں پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے کہ 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، اس طرح سے 2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز ہے۔ اور اسی طرح سے اگر دن میں پڑھنا چاہیں تو 4 رکعت دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جیسے بھی آپ کو آسانی ہو ویسے آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ مریض ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں، کرسی پر بیٹھ کر کے پڑھ لیں، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو ویسے آپ اس نماز کو ادا کر لیں۔ اور اسی طرح سے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ اپنے ذہن کو پوری توجہ کے ساتھ، اپنے دل دماغ کو اس نماز کے لیے لگائیں اور نیت کریں۔ اس نماز کی نیت سے وضو کریں اچھی طرح سے۔ وضو کرنے کے بعد جب مصلی پر کھڑے ہوں، قبلے رخ ہوں، اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی ہے، یہ انفرادی طور پر اکیلے پڑھی جاتی ہے۔
چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، اس کو اکیلے تنہا ادا کریں، جماعت بنا کر کے ادا نہ کریں، جماعت بنانا ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے جو طریقے ہیں، اس حدیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4 رکعت اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی اللہ اکبر کہیں تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے آپ باندھ لیں، پھر آپ جو ہے ثنا پڑھیں، جو ثنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 744 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثنا پڑھا کرتے تھے: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس ثنا کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 756، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس لیے ہر رکعت کے اندر، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ایک اور میں بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو لوگ ضعیف ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ ایسے شخص سورۃ الفاتحہ کے جگہ پر الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کریں، ہر رکعت کے اندر پڑھیں اور اس طریقے سے رکوع کریں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 861، 857، اسی طرح سے ارواء الگلیل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 322، 321 پر ہے، اور المشکات کے اندر حدیث نمبر 804 پر ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کمزور ہیں، چاہے عورت ہوں چاہے مرد ہوں، اگر وہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہوں، ان کو یاد کرنے کی طاقت نہیں ہو، تو وہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اور رکوع کر سکتے ہیں ہر نماز میں۔ لیکن یہ تسبیحات، صلاۃ و تسبیح میں یہ ضروری ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صلاۃ و تسبیح کے اندر اگر تسبیحات میں زیادتی ہو جاتی ہے تو آپ اس پر سجدہ سہو نہیں کریں گے، سجدہ سہو کرنا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ یقین کر کے تسبیحات پر اعتماد کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ اور سب سے بہترین رائے میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جب صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اس تسبیحات کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھ لیں جو بھی آپ کو یاد ہو، جو لوگ پڑھنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو وہ جو ہے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی اپنی سورہ پڑھ لیں جو آپ کو پڑھنے میں آسان ہو، جیسے سورہ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طریقے سے جو بھی سورہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد اب آپ تسبیحات پڑھیں گے۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی تسبیحات، اس کو آپ پڑھیں گے قیام کی حالت میں رکوع کرنے سے پہلے۔ کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے یہ تسبیحات۔ اور اس تسبیحات کو پڑھنے کے لیے میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ آپ جب ہاتھ باندھیں
تو اس طریقے سے آپ جو ہے ایک ایک انگلی پر گنتے جائیں تاکہ آپ بھول نہ سکیں. بہرحال جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہوں ویسے آپ پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیحات کو 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے قیام کی حالت میں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں، رفع الدین کریں. رکوع میں جا کر کے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی بار چاہیں پڑھ کر کے، اور یہی تسبیحات صلاۃ و تسبیح کی 10 بار پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے. اس کے بعد رکوع سے جب اٹھیں گے، سر اٹھائیں گے، سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو جائیں گے رفع الدین کر کے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے. اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ جو ہے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کر کے جائیں گے. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھیں، پھر گھٹنے رکھیں، پھر پیشانی اور ناک زمین پر ٹچ کریں، اور پیروں کے پنجے قبلے رخ کریں، ایڑیوں کو ملا لیں، اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں. عورت ہیں یہ بازوؤں کو زمین پر نہ بچھائیں بلکہ بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کو زمین سے اونچا کر لیں، اٹھا لیں، رانوں کو پیٹ سے الگ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی سجدے میں اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے، اس لیے کتے کی طرح اپنے بازوؤں کو، اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہ بچھائیں. سجدے میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھیں. اس کے بعد یہی تسبیحات 10 مرتبہ کہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ تسبیحات کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اطمینان سے سجدے سے سر اٹھا کر کے بیٹھ جائیں. بیٹھ کر کے بائیں پیر پر آپ بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں، اور دائیں پیر کے پنجے کو کھڑے رکھیں، اور اس طریقے سے رب اغفر لی پڑھ کر کے پھر اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کر کے سجدے کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی الاعلی، اس کو 3 بار 5 بار پڑھیں. اس کے بعد 10 مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح کی تسبیحات کو پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کر کے دوسرے سجدے میں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، اور بیٹھ کر کے پھر آپ کوئی ذکر نہیں کریں گے بلکہ یہی صلاۃ و تسبیح کو 10 مرتبہ اور پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر کے بیٹھ کر کے یہ 10 بار پڑھیں گے. اس کے بعد آپ جو ہے زمین پر ہاتھ رکھ کر کے پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ پھر سیدھے اطمینان سے کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے. ایک رکعت کے اندر یہ 75 مرتبہ تسبیح آپ کو کہنا ہے. اس کے بعد جس طریقے سے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھا ہے، دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، کوئی دوسری سورہ پڑھنے کے بعد آپ یہی تسبیح 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 بار 5 بار پڑھنے کے بعد یہی تسبیحات 10 بار پڑھیں گے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھنے کے بعد پھر اطمینان سے آپ سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے قیام میں. پھر آپ کو کھڑے ہو کر کے 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھ کر کے اس کے بعد آپ جو ہے دوسری رکعت میں
دوسری سجدے کے لیے جب زمین پر جھکیں گے تو پہلے ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد گھٹنے، پھر سجدہ کریں گے جیسے آپ نے پہلی رکعت میں سجدہ کیا ہے۔ اس طرح سے پہلے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد آپ کو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے آپ بیٹھ جائیں، پھر ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد آپ یہی تسبیحات 10 بار پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرا سجدہ کریں گے، اور دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے اطمینان سے بیٹھ جائیں، اور پھر آپ کو یہی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی، یہ تحیات آپ کو پڑھنی ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے ران پر رکھنی ہے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھنی ہے، اور اس طرح سے اس انگلی کو اشارہ کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو دوسری رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہے، دو کر کے پڑھنا ہے، تو آپ تحیات پڑھنے کے بعد، آپ درود پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے اسی طرح سے ادا کریں جیسے آپ نے پہلی دوسری رکعت ادا کی ہے، اس طرح سے تیسری اور چوتھی دوسری بار آپ ادا کریں۔ اور نہیں تو اگر آپ چاروں رکعتیں کنٹینیو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں آپ کو دوسری سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت میں جب بیٹھیں تو 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھ کر کے، اور اس کے بعد آپ جو ہے تحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ پڑھ کر کے آپ جو ہے پہلے زمین سے گھٹنے اٹھائیں، پھر ہاتھ کو اٹھائیں، اور اس طریقے سے تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر آپ جو ہے قیام کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کوئی دوسری سورہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کو یہی تسبیحات صلاۃ و تسبیح کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے قیام میں، اور اس طریقے سے 15 بار پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر کے، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہی تسبیحات جو آپ نے پڑھی ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں 10 بار پڑھنے کے بعد پھر جب کھڑے ہوں گے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، تو پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھیں گے، اور اس طرح سے تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد یہی تسبیحات 10 بار پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اطمینان سے بیٹھیں گے، پھر ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد یہی تسبیحات آپ 10 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر کے، اور سجدے میں جا کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھنا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھیں گے، دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ کر کے یہی تسبیحات آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ کو پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ آپ کو یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اس کے بعد چوتھی رکعت کے اندر اطمینان سے بیٹھ کر کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے اطمینان سے بیٹھ کر کے 10 مرتبہ یہی تسبیحات پڑھ کر کے تحیات درود دعا پڑھ کر کے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ سلام پھیر دیں۔ اب آپ کی یہ نماز صلاۃ و تسبیح ختم ہو چکی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، اور اس طریقے سے آپ صلاۃ و تسبیح آپ چاہیں تو روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر یہ بھی طاقت نہ رکھتے ہوں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے ہوں تو کم سے کم اپنی عمر میں اپنی زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی ہے وہ یہ کہ اس کے پڑھنے سے اگلے پچھلے تمام گناہ، نئے پرانے،
बड़े छोटे तमाम गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देता है, मिटा देता है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करें और पूरी तवज्जो के साथ अकेला तन्हा हो करके इस नमाज को अदा कर लें अपनी जिंदगी में कम से कम एक मर्तबा, ताकि आपको ये फजीलत हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, औरत हों या मर्द हों, सलात व तस्बीह को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, इस रवायत के ताल्लुक से एक मोहम्मद आकिल भाई हैं, जो कि वो आजकल उलमाओं के फतवा को पेश करते हैं। तहकीक नहीं करते बल्कि उलमाओं के फतावे लोगों के दरमियान बताते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत अता फरमाए। फतावे के अंदर बहुत सारी गलतियां उलमाओं ने की है, इसलिए जरूरत इस बात की है कि उसकी तहकीक की जाए, उसकी छानबीन किया जाए, उसका जांच पड़ताल किया जाए। बगैर तहकीक के उलमा के फतावे को लोगों में बयान न किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुक्म दिया है सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी तहकीक कर लिया करो। हर मुसलमान, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, जो भी अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं, सबको अल्लाह तबारक व तआला तहकीक करने का, छानबीन करने का, जांच पड़ताल करने का हुक्म दे रहा है। लेकिन ये साहब हैं, ये सिर्फ लोगों में फतावे पेश कर रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। इन्होंने इस रवायत के बारे में कहा कि इस ताल्लुक से कोई भी रवायत सलात व तस्बीह की सही नहीं है। इसी तरह से इन्होंने कहा कि इसके अंदर अजीबो गरीब बताया गया है तस्बीहात पढ़ने के ताल्लुक से। ये अजीबो गरीब नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को जो तालीम दी है, ये बिल्कुल आसान तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अब आपके समझ में ना आए तो अजीबो गरीब आपको लगेगा ही। आइए हम आपके सामने मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, इस रवायत की मुख्तसर सी तहकीक देखते हैं। वैसे तो सलात व तस्बीह के ताल्लुक से कई सनद के साथ ये रवायतें आई हुई हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे सही जो सनद है वो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, जिसके अंदर 4 रावी हैं और चारों रावियों के बारे में जो थोड़ी बहुत इल्लतें हैं, अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन, जमहूर मुहद्दिसीन ने उनको शिका करार दिया है उन रावियों को। तो आइए हम आपके सामने इसका मुख्तसर तौर पर तहकीक रखते हैं, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। देखिए, अबू हामिद अहमद इब्नुल हसन कहते हैं कि मैंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह को यह कहते हुए सुना है, ला यरौ फी हाज़ल हदीस इस्नाद अहसन मिन हाज़ा, इस हदीस की इससे बढ़कर बेहतर सनद कोई नहीं बयान की गई। देखिए अल इरशाद फी मारफत उलमा अल हदीस लल खलीली, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 326 पर, और इनके कौल की सनद सही है। यानी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत वाली सनद है, ये तमाम सनदों से बेहतर सनद है, सही सनद है। इसी तरह से इब्ने साहिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने इमाम अबू दाऊद से सुना, अस्सह हदीस फी तस्बीह हदीस अब्बास, तस्बीह नमाज के बारे में सबसे सही हदीस अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। देखिए अल-सिकात इब्ने साहिन 1356 पर। इसी तरह से हाफिज मुंजरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अकरमा अन इब्ने अब्बास हाजा जमात मिनहुम, कहते हैं इस हदीस को अइम्मा इकराम की एक जमात ने सही करार दिया है। उनमें से हाफिज अबू बकर अल आजरी हैं, और हमारे शेख अबू मोहम्मद अब्दुल रहीम अल मिस्री हैं, और हमारे शेख हाफिज अबुल हसन अल मक़दसी हैं। देखिए तरगीब और तरहीब लिल मुंजरी, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 468 पर। इसी तरह से
हाफिज एलाई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हदीस हसन सही रवाहु अबू दाऊद व इब्ने माजा बासनद जय्यद इला इब्ने अब्बास, कहते हैं ये हदीस हसन सही है, इसको इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से जय्यद यानी कवी सनद के साथ रवायत किया है। देखिए अल नक़द अल सही सफ़ा नंबर 30 पर हाफिज इब्नुल मलकन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सनद जय्यद है, इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से जो रवायत है ये जय्यद यानी कवी सनद के साथ है। अल बदरुल मुनीर इब्नुल मलकन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 235 पर देख सकते हैं। इसी तरह से हाफिज सयूती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वहाजा इस्नाद हसन, ये सनद हसन है। देखिए अल मौज़ूआत जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 35 पर। इसी तरह से इस हदीस के मुतालिक हाफिज नववी और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की कलाम मुतनाकिज है। बाद अहले इल्म का इस हदीस की सेहत का इनकार करना बेमाना है। उलमा इकराम ने इस नमाज के सबूत व फजीलत पर 1 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी हैं। इस हदीस के रावियों के मुतालिक मुहद्दिसीनों की राय में आपके सामने पेश करता हूं। एक बात जान लीजिए, जमहूर मुहद्दिसीन जो अक्सर व बेशतर मुहद्दिसीन हैं वो इन रावियों को शिकह और सच्चे करार देते हैं। बाकी इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह हैं और थोड़े हैं, इन्होंने जो कलाम किया है रावियों पर यह बेमाना है, क्योंकि अक्सरियत देखी जाती है रावियों के ऊपर जो जरह करते हैं। अगर थोड़े मुहद्दिसीनों ने ज़ईफ करार दिया है उसके मुकाबले में अगर ज्यादा कसीर मुहद्दिसीनों ने उनको शिकह और सच्चे करार दिया है तो उनकी बात मानी जाती है, थोड़े की बात नहीं मानी जाती। आइए मुहद्दिसीनों की नजर में देखते हैं इनकी शहादत इन रावियों के बारे में। ये 4 रावी हैं इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में। पहला रावी अब्दुर्रहमान बिन बसर इब्नुल हकम निसापुरी, ये शिका हैं, ये सच्चे हैं। तकरीब तहजीब इब्ने हजर 3810 पर देख सकते हैं। और इसी तरह से ये रावी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह के ये रावी शिका रावी हैं और इसी तरह से इसकी मुताबियात भी कर रखी है। देखिए मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 318 पर। इसी तरह से दूसरा रावी मूसा बिन अब्दुल अजीज अल अदनी जो कि जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक हसनुल हदीस है। इनके बारे में इमाम यहिया बिन मोइन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला रआई बबाहस, मैं इसमें कोई हरज ख्याल नहीं करता। अल अलल व मारफत रजाल अहमद इब्न हम्बल 3919 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अल जरह तादील इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 151 पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये मुहद्दिसीन भी इनके अंदर कोई ऐब कोई इल्लत नहीं पाते इस रावी के बारे में। इसी तरह से इमाम इब्न हिब्बान ने और इमाम इब्न साहिर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सेकात में जिक्र किया है, यानी एतमाद के काबिल रावियों में इनका नाम दर्ज किया है। देखिए अल सेकात जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 159। इसी तरह से अल सेकात के अंदर 1356 पर इब्ने मोइन इमाम निसई इमाम अबू दाऊद इब्ने साहिन वगैरह जमहूर मुहद्दिसीन ने मूसा बिन अब्दुल अजीज की तौसीक की है। इसी तरह से इमाम अब्दुल रज्जाक बिन हम्माम अल सनानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इस रावी के बारे में, कहते हैं इसकी तारीफ करते हैं, यानी इसकी ऐब नहीं बयान करते बल्कि इसकी तारीफ करते हैं। अगर इसके अंदर कोई इल्लत होती तो बयान करते, लेकिन वो उसकी तारीफ करते हैं इस रावी की। देखिए मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 319 पर, और इनके कौल की सनद सही है। इसी तरह से रहा इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह का इस रावी को ज़ईफ कहना तहजीब तहजीब इब्ने हजर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 318 में, तो ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं हो सका। साबित होने की सूरत में जमहूर मुहद्दिसीन के मुकाबले में, हालांकि जमहूर मुहद्दिसीन ने इनकी तौसीक कर रखी है, उनके मुकाबले में इनका ये कौल, इसको ये ज़ईफ कहना ये नाकाबिले कबूल है, यानी ये मरदूद है, इनका ये कहना ये रद्द है, ये कबूल नहीं है।
اسی طرح سے حافظ سلیمانی کا ان راوی کو منکر الحدیث کہنا بھی رد ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اولاً یہ جمہور محدثین کے خلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حافظ سلیمانی شکہ راویوں کے بارے میں اسی طرح کی سخت کلام کرتے رہتے ہیں۔ خود حافظ سلیمانی کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے حافظ سلیمانی کی ایک کتاب دیکھی ہے جس میں بڑے بڑے علماء پر کلام کی ہے، بڑے بڑے علماء پر جرح کی ہے، ان کی وہ بات نہیں سنی جائے گی جس میں انہوں نے عام علماء پر جرح اختیار کیا ہے۔ دیکھیے سیرہ اعلام النبلاء للذہبی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 203 پر۔ اسی طرح سے تیسرا راوی الحکم بن ابان الادنی، اس راوی کو بھی بڑے محدثین نے توثیق کر رکھی ہے، اس راوی کی بھی بڑے بڑے محدثینوں نے توثیق کر رکھی ہے، سوائے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ارم بہ یعنی اس کو پھینک دو کہنا ثابت نہیں، کیونکہ امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ بن محمد بن سعدوا کی توثیق نہیں مل سکی۔ اگر بالفرض یہ ثابت بھی ہو جائے تو جمہور محدثین کی توثیق کے مقابلے میں ان کا یہ قول رد ہے، مردود ہے۔ اسی طرح سے امام ابن معین، ابن نمیر، ابن المدینی، امام احمد بن حنبل، امام نسائی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے اس کو شکا قرار دیا ہے، سچا قرار دیا ہے۔ دیکھیے تہذیب الکمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 239 پر بصار عواد کی تحقیق کے مطابق۔ اسی طرح سے چوتھا راوی ہے اکرمہ مولا ابن عباس۔ اکرمہ جمہور محدثین کے نزدیک شکا ہے۔ حافظ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ اکرمہ عند اکثر لائمہ من شقاق اسباط، کہتے ہیں کہ اکرمہ اکثر ائمہ کے نزدیک شکا ثبت راویوں میں سے ہیں۔ دیکھیے سنن کبریٰ البہقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 234 میں۔ اسی طرح سے علامہ عینی حنفی لکھتے ہیں اکرمہ کے بارے میں جمہور نے ان کی توثیق کی ہے اور ان سے حجت لی ہے، عمدۃ القاری عینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 پر۔ اسی طرح سے ابن حجر نے ان کو شکا کہا ہے، تقریب التہذیب کے اندر 4673 پر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند بغیر شک و شبہ کی حسن درجے کی ہے، اور اکرمہ ابو عبداللہ مولا ابن عباس ان کی حدیث صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے سنن اربع کے اندر بھی ان کی روایتیں موجود ہیں، اور یہ سچے راوی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے صلاۃ و تسبیح کے تعلق سے، یہ حسن درجے کی ہے، صحیح ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو روایتیں ہیں وہ تمام کی تمام روایتیں سند کے اعتبار سے سخت ضعیف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صلاۃ و تسبیح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔